अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास तीन मौजूद रहते हैं और हमारे दोस्त ज़्यादातर जो है वो शिकायत भी करते हैं कि आपकी वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि हम दो दो तीन तीन टॉपिक्स उठाते हैं तो ज़रा थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो गुजारा करना चाहिए व्यूवर्स को। अच्छा, नंबर एक, रक्षान से लियारी तक कल और आज पूरा जो फ़िज़ा है वो गूंज रहा है महारंग महारंग। इस पे बात कर लेते हैं। जबकि नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी का से जो है एक वीडियो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जहां उन्होंने बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज के बारे में बात की है और उन्होंने रिप्लाई की है। वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, उसके साथ उस पर तबसरा भी रखेंगे। और तीसरा, हमारे वज़ीर इत्तला साहब ने जो है आज शोहदा जो कैंप है इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी कैंप के साथ लगी हुई है, वहाँ इज़हार यकजहती के लिए वो गए हैं और वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर महारंग बलोच साहब पर इंडियन एजेंट का इल्ज़ाम लगाया है। उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फ़ीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे ख़्याल में निगरान वज़ीर इत्तला साहब को ले लेते हैं ना। निगरान वज़ीर इत्तला साहब जो है वो गए हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जमाल ख़ान रैसानी की जो कैंप है शोहदा कैंप के नाम से कायम है, वो मेरे ख़्याल में अच्छा होता 5वां दिन है उसका। और बलोच यकजहती कमेटी के साथ साथ जो है उन्होंने कैंप लगा दी है। मुतालिबा उनका भी मेरे ख़्याल में जुडिशरी से है कि उनके जो लोग मारे गए हैं उनको जो है इंसाफ दिया जाए। वो एक कैंप पे बराबर लगी हुई है, तो इज़हार यकजहती करने के लिए वज़ीर इत्तला साहब वहाँ गए हैं। वज़ीर इत्तला साहब ने इज़हार यकजहती तो कर ली, लेकिन साथ में उन्होंने कहा एक इंकशाफ किया है मेरे ख़्याल में एज़ ए वज़ीर इत्तलात। ज़ाहिर के वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, ज़ाहिर है कि बतौर वज़ीर इत्तलात। तो उन्होंने एक दो जो मीडिया में रिपोर्ट हुई है, मैं थोड़ा उसको पढ़ के, ताकि मैं ऐसा ना समझा जाए कि मैं कह रहा हूँ, वो जो मीडिया में रिपोर्ट हुई है वो छोटा सा क्लिप मैंने कॉपी की है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा है कि इंसानी हुकूक़ के कारकुन व इस्लामाबाद मुजाहरे में शरीक महारंग बलोच का सोशल अकाउंट बाहर से चलाया जा रहा है। ठीक है ना। अच्छा, इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कौम वतन दुश्मनों को पहचान चुकी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा मजबूत रहेगा। जान अक्सरी ने कहा कि भारत पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयाँ कर रही है, तखरीबकारी कर रही है। भारत को नाकामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि दुश्मन को कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, एक छोटा सा मतलब दो चार अल्फाज का मैंने वो कट पेस्ट कर लिया, अदरवाइज उन्होंने और बहुत सारी बातें की हैं। तो अभी मैंने इसलिए की ताकि इस पे थोड़ा सा मैं बात कर सकूँ ना कि जी देखें, एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे हैं निगरान वज़ीर इत्तला साहब। वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते हों। हम यहाँ हमारी जो सहाफ़ती ज़िंदगी है कोई 15-16 साल से ज़्यादा हो चुका है। निगरान तो छोड़ें, जो रेगुलर हुकूमतें होती हैं ना, उनके वज़ीर इत्तलात जो है मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे तो आप रहने दें उसको, हफ्तों में 10 दिनों में भी शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। तो ये निगरान वज़ीर इत्तला साहब जो है रोज़ाना की बुनियाद पे जो आते हैं मीडिया के सामने, अपना मौक़िफ़ अपना नहीं, ज़ाहिर उनका ज़ाती मौक़िफ़ तो नहीं होता मेरे ख़्याल में, वो हुकूमती एक मौक़िफ़ होती है, वो उसको दोहरा रहा होता है। और आज उन्होंने एक यूँ समझे कि इंकशाफ है उनकी तरफ से। इससे पहले भी देखें, इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि महारंग बलोच साहब के साहिबा के जो है वालिद साहब है, उनके बारे में उन्होंने बात की है। फिर उसके बाद रद्द-ए-अमल भी आया कि जी अगर आप किसी को दहशतगर्द कह रहे हैं, क्या वो अदालतों से डिक्लेयर हुआ था, अदालतों ने उसको दहशतगर्द करार दिया था या नहीं दिया था, या आप ख़ुद कह रहे हो कि जी वो दहशतगर्द था। ज़रा कि जवाब आता है तो फिर उसमें लॉजिक होती है। ज़रा आपका कोई सवाल होता है, कोई इल्ज़ाम होता है, जब रद्द-ए-अमल आता है या कोई जवाब आता है, अगर उसमें लॉजिक ना हो तो लोग ये समझेंगे कि जी वैसी मतलब बातें हैं। जब उस जवाब में
या उस सवाल और जवाब दोनों में अगर लॉजिक हो तो फिर लोगों को समझने में आसानी हो जाती है। अब जो नया इंकशाफ उन्होंने किया है, उन्होंने कहा है कि देखें वो मारंग बलोच साहिबा का जो सोशल अकाउंट है, अभी उसमें ज़्यादा सोशल अकाउंट में फेसबुक भी आ सकता है, ट्विटर भी आ सकता है, ये दोनों आ सकते हैं, बाकी बहुत सारे और भी तरह के सोशल प्लेटफॉर्म हैं वो भी आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है वो इंडिया से जो है वो ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब जो मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है या जो भी एक हैंडलर बैठा हुआ है इंडिया में, वो मारंग बलोच साहब का जो है वो ट्विटर वगैरह जो है वो उसको हैंडल कर रहा है, और उधर से जो भी है वो उधर से ट्वीट कर रहा होता है या फेसबुक में जो है पोस्ट कर रहा होता है। कोई और बंदा इंडिया से हो गया, ज़रा कि ख़ुद तो मारंग बलोच इस्लामाबाद में बैठी है ना, वो तो इधर से तो ख़ुद तो नहीं फिर हैंडल कर रही होगी, वो तो बाहर से किसी को दी होगी, अपना सेल फ़ोन वगैरह जो कुछ है एक अकाउंट बना के उनको दिया होगा, उनको कहा होगा कि जी बस आप धड़ाधड़ जो है सोशल मीडिया में अपना जो भी है वो आप डालते जाएं। यही मुझे तो यही समझ आ रही है, इसके अलावा मुझे कोई बात और समझ नहीं आ रही है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है मेरे ख़्याल में कि देखें, एक तो आम बंदा, मेरा जैसा बंदा, आप जैसा बंदा कोई इल्ज़ाम लगाता है, कोई चीज़ हो जाती है, एक हुकूमत की जानिब से कोई मौक़िफ़ आ जाता है, हुकूमत यानी कि रियासत की एक नुमाइंदा, एक उसकी फिर अपनी हैसियत ख़त्म हो जाती है, बतौर रियासत के नुमाइंदे की हैसियत उनकी आगे आ जाती है ना। तो ये हुकूमतों के पास वसाइल भी होते हैं, खोजने के वसाइल होते हैं, उनके पास हर तरीके के जो है अगर एक चीज़ को ढूंढने की कोशिश करें, हर चीज़ की जो है वो सामने चीज़ खुल के सामने आ जाती है। मेरा ख़्याल है, ज़ाती ख़्याल है कि जाना चकजी साहब वो ऐसे उठा लेता कोई स्क्रीन में, कोई वो दिखा देता कि जी ये सेल फ़ोन है, ये अकाउंट है, और ये उसका होते हैं ना कोई आईबी नंबर, पता नहीं क्या क्या कुछ चीज़ें होती हैं ना उसका, इंटरनेट के साइबर लिंक, पता नहीं क्या ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं, टेक्निकल मुझे नहीं पता। तो वो उनको दिखा देना चाहिए था कि ये है और इधर से हैंडल हो रहा है और ये फ़लाना इलाका है, ये लोकेशन यहाँ से हो रहा होता है। मेरे ख़्याल में फिर ये जो इल्ज़ाम आप कहें या इंकशाफ कहें, उसमें एक जान आ जाती और उसमें हकीकत का एक झलक नज़र आती कि जी एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे बैठा हुआ है कोई शख्स है, वो जो बात कर रहा है तो बड़ी ज़िम्मेदारी से अपनी बात सामने रख रहा है और वो सबूत सामने रख रहा है कि ये है। तो वो करना चाहिए था, खैर उन्हें नहीं किया। अभी भी ऑप्शन है, ज़ाहिर है कि वो उनके पास सबूत होंगे। ज़ाहिर है कि मैं ये नहीं कहता कि जी उसने हवा में बात की होगी, मुमकिन है वो एज़ वज़ीर इत्तलात उनके पास सबूत हुआ होगा, उसने ये बात की होगी। तो अभी वो जो है उनको फिर अदालत जाना चाहिए। ज़ाहिर कानूनी तरीक़ाकार तो यही होता है ना, कानूनी तरीक़ाकार, तो वो चला जाए अदालत, वहाँ पे वो तमाम सबूतें जो है वो अदालत के सामने रख दे कि जी ये सबूत हैं आपके, और ये खातून है, ये उसके ख़िलाफ़ ये सबूत है, ये जो है यहाँ पे बैठ के इंडिया से इसके जो है सोशल जो है वो अकाउंट वगैरह जो है वो हैंडल हो रहे हैं। तो ये एक ज़ाहिर है कि अगर इस तरह है तो ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। तो ज़ाहिर है ना, हो रही है ना, एक मुल्क में बैठ के एक दुश्मन मुल्क के साथ का कोई लिंक निकालना वगैरह, उसको सबूत करना पड़ेगा आपको, आप वो सबूत देंगे, ज़ाहिर है, ठीक है। अगर ऐसे यूँ ही बात कर रहे हैं तो फिर तो आप अगर कहीं पे आप सच भी बोल रहे हों, फिर लोग आपका सच भी यकीन नहीं करेंगे। वो एक मिसाल है कि एक गांव में हमेशा एक बंदा जो है झूठ बोलता था, आधी रात को उठ के चिल्लाता था कि जी शेर आया, शेर आया, शेर आया। लोग गांव वाले उठ जाते थे, देखते कोई शेर नहीं। ये चलते चलते एक दिन हकीकत में शेर आ गई, या शेर आ गया, शेरनी आ गई, शेर आ गया, जो भी। तो इसने चिल्लाना शुरू कर दिया। गांव वाले ने बोला वैसे भी छोड़े, रहने दें, इसकी आदत है। तो बाद में हकीकत में वो शेर आया भी, वो जो चिल्ला रहा था उसको दबोच के साथ लेके भी गया।
تو میرا خیال ہے چونکہ میں ایسے ذمہ دار ایک جرنلسٹ ہوں، میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جی جان اچکزئی صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ سچ کہہ رہے ہوں، تو وہ سچ کو آگے لانے کے لیے ثبوت کی ضرورت پڑے گی، اور وہ ثبوت ظاہر ہے کہ بطور ایک نگران وزیر اطلاعات کے، ایک حکومت کے نمائندے کی، وہ شاید سچ لے کے آئیں سامنے۔ ایک دوسرا ایک اور بات میں جو مجھے ابھی ذہن میں آیا، مجھے نہیں یاد کہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے یا نون لیگ کے خلاف جو ایک معاملہ شروع ہوا تھا پی ٹی آئی کے دور میں، اس ٹائم بھی چند لوگوں کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ان کے ایون میرے خیال میں حامد میر صاحب پہ بھی ایک ایسا الزام لگ گیا تھا، اور کچھ اور لوگوں پہ شاید اس طرح، ابھی مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ انڈیا وغیرہ سے ان کے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے مطلب وہ ہینڈل ہو رہے ہیں۔ تو بعد میں بی بی سی نے ایک رپورٹ کی تھی، بی بی سی کا، ابھی بھی شاید اگر آپ سرچ کریں گے وہ آپ کو ملے گا۔ اس میں یہ ہے کہ جو سائبر لنک، وہ جو مرکز ہے، اس کا سینٹر ہے نا ایشیا کا، جنوبی ایشیا کا، اس کا مرکز جو ہے وہ انڈیا سے ہے۔ آپ خواہ پاکستان میں بیٹھے ہوں، ایران میں بیٹھے ہوں، افغانستان میں بیٹھے ہوں، بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوں، کہیں پہ بھی آپ بیٹھے ہوں، تو اس کا جو سوشل نیٹ ورک کا، سوشل میڈیا کے نیٹ ورک کا جو مرکز ہے وہ انڈیا سے آپریٹ ہوتی ہے۔ وہ اگر جان اچکزئی صاحب بھی کر رہے ہیں تب بھی انڈیا سے، اس کا مرکز انڈیا سے ہے، میں کر رہا ہوں تب بھی انڈیا سے ہے۔ اگر اس پس منظر میں وہ بات کر رہے ہیں تو شاید کسی حد تک درست بھی ہے، اور درست ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ اطلاق صرف ایک شخص پہ نہیں آتا، پھر اوورآل جو ہے جہاں جہاں سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے تو اس کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، ابھی مجھے نہیں اندازہ کہ وہ انہوں نے ایک بات کہی۔ پھر دوسری بات یہ کہ اچھی بات ہے انہوں نے جا کے ظاہر یکجہتی کر لی، اور دوسری طرف جمال رحسانی صاحب نے اب بھی ایک اپنے سوشل اکاؤنٹ سے ایکس ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے امید ہے کہ مرکزی حکومت جو ہے وہ ایک ڈیلیگیشن بھیجے گی اور ان سے مذاکرات کرے گی۔ اس سے مجھے تھوڑا سا ایک اندازہ ایسے ہوا کہ جمال رحسانی صاحب سمیت جو لوگ اس کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی بھی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوں، تاکہ وہ ظاہر ہے کہ نیگوسیشن ہوں، وہ اپنی بات سامنے رکھ لیں، اور حکومت ان کو ظاہر ہے کہ معاملات کو سن کے ان کو پھر پرامن طریقے سے پھر ان کو کہے گا کہ جی آپ ہم نے مان لیے، آگے ہم اقدامات اٹھا لیں گے، ان کو کوئی تسلی وغیرہ دی جائے گی، پھر وہ شاید اٹھ کے چلے جائیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی حکومت مرکزی حکومت کو جمال رحسانی صاحب کے انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے، انہوں نے جو امید کا اظہار کیا ہے، تو اس امید کو جو ہے اسی امید پہ، یعنی ایک بندہ ایک امید رکھتا ہے نا کسی سے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک وفد بھیج دے اس کیمپ میں، جمال رحسانی صاحب سے وہ ملیں، وہ اپنے مطالبات جو بھی ہیں ان کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد پیسفلی یا پرامن طریقے سے شاید وہ اپنا احتجاج پھر وہ ختم کریں گے، ظاہر حکومت کی یقین دہانی پہ۔ یہ میرے خیال میں حکومت کو جو ہے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شخص نے خود ایک امید کا اظہار کیا ہے، خواہش کا اظہار کیا ہے، تو حکومت کو بھی جانا چاہیے کیمپ میں، اور ان سے جو ہے ان کی سننی چاہیے۔ اور چونکہ میں اب تک جتنے بھی انٹرویوز سن چکا ہوں، ان میں مجھے حکومت سے کوئی شکوہ شکایت جو ہے جمال رحسانی صاحب اور ان کے کیمپ کی طرف سے نہیں سننے میں نہیں آئے۔ بہرحال عدلیہ سے ان کی شکایات ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بھی جوڈیشل کوئی کمیٹی بنائی جائے تاکہ ہماری سنوائی بھی ہو سکے۔ یہ ہے، حکومت کی طرف سے نہیں ہے، لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، تو حکومت کو جانا چاہیے۔ بہرحال اب آتے ہیں جی نواب ثناء اللہ زہری کی ویڈیو پہ۔ پہلے یہ کرتے ہیں نا نواب ثناء اللہ زہری صاحب کی اس ویڈیو کو پہلے آپ سنیں، اس کے بعد جو اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا بلوچستان کا مسئلہ تھا، یہ بلوچستان میں ہی واقعہ بھی بلوچستان میں ہوا تھا۔
تو اس کو گورنمنٹ آف بلوچستان کو ٹیکل کرنا چاہیے تھا. اب سندھ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سندھ کا آلریڈی گورنر ہے یہاں پر, سندھ کا آلریڈی یہاں پر وزیر اعلیٰ ہے, گو کہ نگران ہو یا الیکٹڈ ہو, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو, سندھ کے معاملات کو 18ویں ترمیم کے بعد خود حل کرے. یہ نہیں کہ وہ ان کو اسلام آباد بھیجے. اسلام آباد کا آپ کو اپنا کلچر کا پتہ ہے, ان کا کیا ہے, ان کی پولیس کا کیا ہے, وہ ہے وہاں پر عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی ہے وہاں پر, وہ نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تربت کا واقعہ ہوا تھا, کوئٹہ تک ہماری عورتیں آئی ہوئی تھیں, تو حکومت کو چاہیے تھا, سب کو چاہیے تھا کہ وہ جب وہاں پر دھرنے میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا. ابھی تو نہیں کیا ہے, پہلے انہوں نے وہ کیا تھا, ابھی تو ابھی وہ نہیں, ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی ان کو کورٹ نے ضمانت بھی دے دی ہے اور وہ اپنے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ ہے یار, ہماری عورتیں ہیں. اب ہم اپنی عورتوں کو جو ہے وہ تحفظ نہیں دے سکتے, ان کو اسلام آباد بھیج دیتے ہیں کہ بھائی جائیں اسلام آباد میں جو ہے آپ کو انصاف ملے گا. اسلام آباد میں کس کو انصاف ملا ہے؟ میرے دادا کو اسلام آباد والے اٹھا کر قرآن کے اوپر لا کے انہوں نے ان کو اتارا, پہاڑوں سے وہ کیا ہے, پھر اسی قرآن کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے اسلام آباد, مطلب یہی اسلام آباد والے تھے. ایوب خان کدھر بیٹھتا تھا؟ اسلام آباد میں ہی بیٹھتا تھا. یہی اسلام آباد والے ہیں. میرے دادا کو جو ہے انہوں نے پھر اس کے بچوں کے ساتھ, ان کے رفیقوں کے ساتھ, ان کے قوم کے لوگوں کے ساتھ 7 لوگوں کو پھانسیاں دی, باقیوں کو عمر قید سزا دی. وہ ضعیف العمر تھے, اس کی وجہ سے جو ہے ان کو عمر قید دی گئی. پھر وہ اسی قید میں جو ہے نواب نوروز خان جو ہے وہ ظہری جو ہے, نواب نوروز خان ظہری جو ہے وہ وہاں اس قید میں اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اسلام آباد والے ہمارے معاملات کو, سندھ اور خصوصاً سندھ اور بلوچستان کے معاملات کو ابھی تک اسلام آباد والے سمجھے ہی نہیں ہیں. کب اسلام آباد والوں نے ہمارے مسئلوں کو اگر اسلام آباد والے ہمارے مسئلوں کو سمجھتے تو آج سندھی اور بلوچ اس نیچ پر نہیں پہنچتے. اچھا جی, اس میں آپ نے سنا نواب صاحب نے 2 پورشن کی بات کی ہے. ایک 18ویں ترمیم میں صوبائی حکومتوں کی اختیارات, اور دوسرا نواب نوروز خان صاحب کی جو ہے وہ شہادت. ان 2 باتیں ان کو کی, میرے خیال میں امپورٹنٹ, ان دونوں کو لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیں 18ویں ترمیم تو آج کا نہیں ہے نا. 18ویں ترمیم بہت پہلے کی ہے, اور 18ویں ترمیم میں صوبوں کو جو اختیار دیا گیا ہے, تو نواب ثناء اللہ ظہری صاحب بذات خود بھی حکومت میں بطور وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. اور لاپتہ افراد کا مسئلہ آج کا تو نہیں ہے, لاپتہ افراد نگران حکومت کے دور کا تو نہیں ہے. لاپتہ افراد کا مسئلہ میرے خیال میں 2001 سے شروع ہے, لیکن اس میں جو شدت آئی ہے وہ 2008-9 کے بعد آئی ہے. تو 8-9 میں کس کی حکومت تھی؟ پیپل پارٹی کی حکومت تھی, اور پیپل پارٹی کے دور میں ہی لوگ لاپتہ ہونا شروع ہوئے ہیں. یہ کہنا کہ جی اسلام آباد نہیں بات سنتی, تو پھر جو پہلا مسئلے کا جو پہلا بیج بویا گیا وہ پیپل پارٹی کے دور میں بویا گیا تھا. وہ تو اسلام آبادی نہیں تھے, وہ تو سندھ کے تھے, ہمارے لوگ تھے, جس پارٹی میں نواب ثناء اللہ ظہری صاحب ہیں. اور 18ویں ترمیم میں آپ بطور چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہیں. کیا آپ نے اپنے اختیارات جو ہے وہ استعمال کیے؟ آپ نے اس طرح کے معاملات کی روک تھام کے لیے کوئی کوشش کی, یا کوئی ایسا کیس بتا سکتے ہیں جن میں آپ نے انٹرفیئر کیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی؟ کہنے کو تو 18ویں ترمیم بھی ہے, کہنے کو جو ہے تمام بلیم اسلام آباد پر بھی ہے, لیکن کچھ اپنی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا چاہیے, اپنے خود کو بھی دیکھنا چاہیے. ہم نے اپنی ذمہ داری کس حد تک نبھائی ہے یہ. اچھا, نواب صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری عورتیں ہیں. میں مان لیتا ہوں کہ ذرا کہ بطور چیف آف جہلوان ہماری جو ماں ہیں, بہنیں ہیں, جو اسلام آباد میں بیٹھی ہیں, جن پہ شیلنگ ہوا, جن پر لاٹھی چارج ہوئی, جن کو گھسیٹا گیا روڈوں پہ, تانوں پہ بند کیا گیا, چیف آف جہلوان نواب ثناء اللہ ظہری ایک بلوچ قبیلے کے, ایک تو آپ نواب سردار ہیں, پھر آپ چیف آف جہلوان ہیں, آپ کا ایک اپنا اسٹیٹس ہے, قبائلی اسٹیٹس ہے نا آپ کا. آپ نے اب تک کیا احتجاج ریکارڈ کروایا خود سے؟ آج بھی میرے خیال میں اگر یہ صحافی آپ سے سوال نہ پوچھتے, شاید آپ
खामोश रहते, इस बारे में भी आप कोई बात ना करते। दूसरा पोर्शन जी, नवाब नौरोज़ खान को जी फांसी दी गई। यार मतलब तारीख खुद को दोहराता है, क्या अजीब चीज़ ला के सामने रख देती है ना। थोड़ा इमेजिन कर लें, लापता अफराद का मामला पीपल पार्टी के दौर से शुरू होता है, जिसमें नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी हैं, और नवाब नौरोज़ खान साहब को बच्चों समेत शहीद किया जाता है, फांसी दी जाती है, पहाड़ियों से उतारा जाता है, जो नवाब साहब खुद कह रहे हैं। अयूब खान का आपने नाम लिया, मिस्टर भुट्टो का आप क्यों नहीं नाम ले रहे हैं, जो अयूब खान का वज़ीर ख़ारिजा था। ज़िम्मेदारी तो भुट्टो साहब की भी होती है ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसी पार्टी के उस टाइम भी उसकी हुकूमत में शेयर था। 2007 के बाद जो लोग लापता हो रहे हैं, इसमें भी पीपल पार्टी डायरेक्ट हुकूमत में थी। उस टाइम भी पीपल पार्टी का बानी लीडर अयूब खान साहब का वो वज़ीर ख़ारिजा था। तो आप कैसे पीपल पार्टी को इस इल्ज़ाम से बाहर करेंगे? आप कैसे बरी ज़िम्मा करेंगे पीपल पार्टी को? बलूचों का तो ये दावा है और इल्ज़ाम है पीपल पार्टी पर कि नवाब नौरोज़ समेत जो अयूब खान गो के सरबराह थे, लेकिन भुट्टो साहब जो है उनके साथ वज़ीर ख़ारिजा पहले कर चुका हूँ मौजूद थे। और उसके बाद भुट्टो साहब के दौर में 71 में जो 70,000 बलोच शहीद किए गए हैं, तो उसका ज़िम्मेदार भी जिस पार्टी में आप बैठे हुए हो, उसी पार्टी के सरबराह की वजह से हुआ है। आप कभी भी तारीख को ऐसे मतलब घुमा फिरा के आप बयान नहीं कर सकते। तारीख आईने की तरह साफ शफाफ आपके सामने खड़ी होगी, ऐसे खड़ी है। आप नहीं बरी ज़िम्मा इस्लामाबाद का, कोई और कर ले, बात मानी जा सकती थी। अगर आप पीपल पार्टी के अंदर शामिल ना होते इस वक्त, तो भी आपसे सवाल नहीं बनता, किसी और जो होता उस पे सवाल बनता। अभी सवाल आप पर भी बनता है। अभी या तो आप पीपल पार्टी को क्लीन चिट दें कि जी ना तो भुट्टो साहब जनरल अयूब का वज़ीर ख़ारिजा था, ना 71 में भुट्टो साहब प्रेसिडेंट थे, ना 2007 में जो है जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, पीपल पार्टी की हुकूमत थे। यानी इन हकीकत से जो है आप इनकार कर दें, या ये हकीकत मान लें कि पीपल पार्टी के दर में सबसे ज़्यादा बलोचों पे वारदातें हुई हैं, ऑपरेशन हुए हैं। ये ज़िम्मेदारी खुले दिल से आप तस्लीम कर लें। क्या मतलब इतनी बड़ी आप एक तारीख को जो रोज़ रोशन की तरह आया हैं, आप उसको कैसे इस्लामाबाद की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन चूंकि जिस पार्टी में आप होते हैं नहीं, आपको फिर आपकी मजबूरी भी बनती है कि आपने फिर उनके बारे में बात नहीं करनी है। फिर तारीख वगैरह आप रहने दें। ये जो कह रहे हैं कि औरतें हमारी हैं, ये बात भी रहने दें। 18वीं तरमीम का जो दावा है वो भी रहने दें। नवाब नौरोज़ खान की शहादत का जो इल्ज़ाम आप भुट्टो पे अयूब खान पे डाल रहे हैं, तो वो भी रहने दें। फिर इस टॉपिक पे बात ही ना करें। जब बात करेंगे तो ये दूर तक जाएगी, उर्दू में कहा जाता है। बहरहाल अच्छा जी, अभी आते हैं ना आपके एहतजाजी मुजाहरे बलोच यकजहती कमेटी के रक्षा से लेकर लियारी तक, यकीन माने मैं तो वीडियो वगैरह आ जाते हैं ना, आप उनको देख लें। खारान की जितनी आबादी है ना, उससे शायद थोड़ा सा कम ऐसे लोग होंगे जो कल सड़कों पे निकला हैं। बच्चे, बच्चियां, ख़वातीन, मर्द वो सामने जो है वो सड़कों पे निकल आए। इसके अलावा दाल बंदे, नोश की, ये कल के दिन में आपकी बात कर रहा हूँ। आज कराची में देखिए, ये अभी मेरे ख़्याल में जो मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ उसमें, कि अभी ये मामला उस नहज तक पहुँचा है कि इसको हर बलोच गर ये समझता है कि
لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے یا 6 نکاتی جو ڈیمانڈ ہے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جو کیمپ لگی ہے وہ اس کو آپ نے حل کرنا ہے. ہر بلوچ فرد بلوچستان سے ہو یا بلوچستان کے باہر ہو یا ڈیرہ غازی خان کا ہو یا کراچی لیاری یا ملیر کا ہو. ابھی میرے خیال میں یہ معاملہ جان اچھگری صاحب کے پریس کانفرنس سے حل نہیں ہوگا، نہ اس کے علاوہ پورے پاکستان کے سول سوسائٹی. آپ اندازہ لگا لیں کہ کشمیر سے لوگ آ رہے ہیں، گلگت سے لوگ آ رہے ہیں، اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کراچی سے یہ بوڑھی خاتون کو 80-90 سال کی خاتون جو ہے وہ بانو ماہرنگ بلوچ کو گلے لگاتی ہے اور اس کو اپنی بیٹی کہتی ہے. ابھی یہ معاملہ میرا خیال ہے میں ان چیزوں سے گزر گیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی سوشل میڈیا جو ہینڈل ہے وہ انڈیا سے ہوتی ہے، اس کو انڈیا فنڈ کر رہا ہے، اس کو وہ فنڈ کر رہا ہے، جس کو جس طرح آپ مطلب ابھی اس طرح کے نیریٹو سے آپ اس تمام معاملے کو اس کو آپ کاؤنٹر نہیں کر سکتے. ابھی اس کا واحد حل جو میرے نزدیک ہے، آپ کو ڈائلاگ پہ آنا پڑے گا. آپ ڈائلاگ پہ آئیں اور سنجیدگی سے آپ ڈائلاگ پہ آئیں، نیک نیتی سے آپ ڈائلاگ پہ آ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، ڈیمانڈ سنیں، جہاں تک ممکن ہو سکے ان مطالبات کو آپ مانیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، جتنے مسائل ہیں اس کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ معاملہ طول پکڑتا جائے گا. ایک پورا مطلب 2 کیمپ پھر بنیں گے. ایک وہ کیمپ ہے اور جو اسلام آباد کے کیمپ کو دھرنا کیمپ کو کے ساتھ کھڑی ہوگی، ایک وہ کیمپ ہوگا جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے خیال میں پلڑا دوسری طرف باری ہے. میں سے بلوچستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے پاکستان کے سول سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی بات کر رہا ہوں، میں UN کے انسانی حقوق کی جو نمائندے ان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ پلڑا اس طرف ہے جو مطلب جہاں آپ جائیں گے، میں بہت کم لوگ شاید ایسے ہوں وہ یہ سمجھیں کہ جی یہ جو مسائل ہیں یہ جعلی ہیں یا جو کیمپ ہے ان کے کوئی جو ڈیمانڈ ہیں، جو مطالبات ہیں وہ کوئی ایسے ہیں جو آئین پاکستان کے خلاف ہیں یا دائرۂ کار سے الگ ہیں. یہ تو کوئی ایک بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے کہ مطلب اگر آپ سپریم کورٹ چلے جائیں جو ایک آئینی سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے، آپ ادھر جائیں یہ ڈیمانڈ رکھیں، سپریم کورٹ بھی آپ کو اس چیز پہ وہ نہیں کرے گا کہ جی یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ جو ہے آپ ان کو آپ پورا نہ کریں، یہ غیر آئینی ہے. تو یہ ایک واضح جو ہے یہ وہ خلق خدا آپ کا ایک میسج آپ کو بار بار آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو جس طرح آپ سمجھتے ہیں اس طرح حل نہیں ہو سکتا. اس معاملے کو آپ کو کبھی نہ کبھی ایک منطقی انجام تک لانا ہے اور کبھی نہ کبھی جو ہے آپ کو بیٹھنا ہے. تو اس سے پہلے کہ معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھ جائے تو پھر بیٹھنا چاہیے آپ کو. دیکھیں ہمارا جو وزیر اطلاعات صاحب ہے یا عموماً جو ہے جو بات کی جاتی ہے، دیکھیں یہ معاملہ نہ تو فرح عظیم شاہ سے کہ آ کے بیٹھنے سے معاملہ حل ہو جائے گا، نہ جان اچھگری صاحب کے روزانہ پریس کانفرنس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، نہ کوئی اور کیمپ لا کے سامنے کھڑا کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ مسئلہ ابھی ان چیزوں سے بہت آگے گزر چکی ہے. ابھی کوئی بھی سیاستدان اس معاملے سے خود کو الگ نہیں کر سکتا. میں تو اس نتیجے تک بھی میرا خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ اس دفعہ بلوچستان میں جو انتخابات ہوں گے اس کا جو ٹرن آؤٹ ہے بہت کم ہوگا اس معاملے کی وجہ سے. آپ دیکھیں خاران جیسے شہر میں جتنی اس کی آبادی ہے اتنی لوگ نکلتے ہیں، بہت آبادی سے بہت توڑے لوگ شاید ایسے ہوں جو گھر سے نہ نکلے ہوں. آپ تربت اٹھا لیں، آپ کولو جیسا شہر اٹھا لیں، آپ بارکان جیسے علاقوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ سے لوگوں کی ایک جمع غفیر نکل رہی ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. یہ جب سے یہ معاملات انسرجنسی کا مسئلہ شروع ہوا ہے 2001 سے
جو ہم نئے جو ہے اس فیلڈ میں آئے، نیا جو ہے ہمارا نوجوانی کے دن تھے، ہم نے بہت سارے جو ہے جلسے جلوس دیکھے ہیں، ہم نے یہاں پہ ہڑتالیں دیکھی ہیں، لیکن یہ معاملہ بہت مختلف ہے۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کے 10 سال سے کوئی بیٹھ کے جو ہے کوئی پلاننگ بنا رہا تھا، کہ منصوبہ سازی کر رہا تھا کہ میں ایسی کوئی لوگوں کو نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک اچانک ایک واقعہ سے یہ موومنٹ نکلی، اچانک ایک واقعہ ہوا ہے اور اچانک نکلی ہے، اور اچانک لوگ جو ہے اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کو بہت بڑا جو ہے سیاسی یا قبائلی پرسنالٹیز کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ میرے جیسے عام لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ شاید وہ لوگ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر میں شاید ایک ٹائم کا کھانا پکتا ہو، ایک ٹائم کا نہ پکتا ہو، ایسے لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس موومنٹ کو۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بالکل میں ایک چیز پہ کلیئر ہوں کہ دوسری جانب سے کونے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ جو ہے وہ کسی کو وزارت چاہیے، نہ کسی کو پارلیمنٹ میں آنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، نہ کوئی اس طرح کی بارگیننگ وہ کرنا چاہے گا کہ جی میں نے ابھی الزامات یا باتیں تو مختلف ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ دوسرا ملالہ بننا چاہتی ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہے فلانا۔ ان چیزوں سے معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، دعوے سے، آج مہرنگ بلوچ آج لیڈ کر رہی ہے نا، اس کو آپ کل بٹا لیں، اپنے ساتھ ملا لیں، کوئی اور مہرنگ بلوچ آ کے اسی اسپیس کو فل کرے گا، کوئی سمی دین آ کے اس کو فل کرے گا، کوئی بیبو آ کے اس کو فل کرے گا، کوئی AYZ آ کے اس کو فل کرے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مہرنگ بلوچ نے آج مہرنگ بلوچ کو آپ بیٹھیں، وہ اگر وہ میں 5 منٹ کے لیے آپ تھوڑا سا امیجن، مطلب میں آپ تھوڑا ایگری کر لیں 5 منٹ کے لیے میرے ساتھ، 2 منٹ کے لیے، کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو آپ نے کہا کہ جی آ جائیں، وہ آپ کے ساتھ ایگری ہوا، اس نے ایگریمنٹ کیا، چلو میں کیمپ ختم کرنے جا رہی ہوں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ کیمپ ختم نہیں ہوگا۔ مہرنگ بلوچ کی جگہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گی۔ یہ ابھی ایک فرد کا، ایک بندے کا معاملہ نہیں رہا ہے، یہ آپ مطلب اس کو تھوڑا اسٹڈی کریں، تھوڑا ڈیپلی اس کو اسٹڈی کر لیں۔ ابھی معاملہ ان چیزوں سے نکل چکا ہے کہ مطلب ابھی میں کیا بتاؤں اس پہ۔ اور میرا خیال ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت بلوچستان کی، اور جو کم پر سیاسی جماعتیں ہیں، باقی سیاسی جماعتیں جتنی دوری اختیار کریں گے اس معاملے سے، وہ تنہا ہوتے جائیں گے، کم ہوتے جائیں گے۔ یہ ابھی ایسی جنگ شروع ہو گئی ہے، ایک ایسا مقابلہ بازی شروع ہوئی ہے۔ جو لوگ پارلیمانی سیاست کرتے ہیں پرامن طریقے، ان کے لیے تو امتحان بن گیا ہے، یہ موومنٹ امتحان ہے۔ یہ آپ نہ سمجھیں کہ جو لوگ جو حمایت کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں وہ خوشی سے کر رہے ہیں، ممکن ہے بہت سارے لوگ سیاسی جماعتیں خوشی سے کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر کی مجبوری ہے بھی، ان کو ساتھ دینا پڑے گا۔ بلوچستان کے اسپیشلی بلوچ سیاست کی بات کر رہا ہوں، یا وہ سیاسی جماعتیں، وہ بلوچ سیاسی جماعتیں نہ ہوں، مذہبی ہوں یا دوسرے ہوں، جن کا ووٹ بینک، جن کا ووٹ کا لینے دینے کا ایریا بلوچستان ہو، بلوچستان کے بلوچ علاقے ہوں، وہ بھی مجبور ہوں گے۔ ابھی تربت سے لے کے خاران تک، آپ کے خیال میں کسی ایک پارٹی کے لوگ اس میں آئے تھے؟ اس میں مختلف پارٹیوں کے لوگ ورکرز میں شامل ہیں، وہ لوگ جو ووٹ دیتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو نہیں دیتے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ڈیمانڈ دیکھیں، یہ ایک طرف الیکشن کمپین ہے، پیسہ ہے، بہت کچھ ہے، لالچ ہے، گاڑیوں کے پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، اور ایک طرف کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی دوسری طرف یہ بھی ہے کہ لاٹھی بھی پڑنی ہے، مقدمہ بھی بننا ہے، پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اس تمام کے باوجود بھی لوگ آ رہے ہیں۔ دوسری طرف کسی چیز کی فکر نہیں ہے، الٹا فائدے کی امید بھی ہوتی ہے کہ اگر میں گیا تو کوئی نوکری بھی مل سکتی ہے، یا کسی امیدوار سے چائے پانی بھی مل سکتا ہے۔ اس میں فرق ہے میرے خیال میں، جو سیاسی جماعت، جو سیاسی لیڈر خود کو جتنا بھی اس موومنٹ سے دور رکھتا جائے گا، وہ آہستہ آہستہ کٹتا جائے گا، اس کی سائز کٹتی جائے گی۔
وہ گھٹتا جائے گا، یہ بڑھتا جائے گا۔ ایک تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یا تو آپ پیسفلی ان کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت ڈائلاگ کا راستہ اختیار کریں یا کریش کریں، یا پھر آدھی رات کو آ جائیں کیمپ اور بچوں عورتوں سمیت ان کو اٹھا لیں، ماریں پینکیں اٹھا لیں، وہاں سے ادھر ادھر تتر بتر کر لیں، گرفتاریاں کر لیں، تو پھر اس کا رد عمل کے لیے پھر آپ تیار ہو جائیں۔ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ پھر رد عمل کے لیے تیار ہو جائیں، یا لوگ ڈر کے مارے جا کے گھروں میں چھپیں گے، کوئی نہیں نکلے گا، پھر آپ معاملہ آپ ٹھیک سموتھلی چلے جائیں گے۔ اگر نہیں تو پھر لوگوں کا رد عمل آئے گا، پھر اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دیکھیں، میں یہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں، حکومتی نمائندے کہتے ہیں کہ جی ناراض بلوچوں کو ہم گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ جانا چاہیے بار بار یہ بات کہتا ہے، بار بار۔ بھائی وہ ناراض بلوچ جب کہیں سے آئے گا آپ اس کو گلے لگاؤ گے، وہ بات کی بات ہے، آئے گا وہ تو گیا ہے، جب آئے گا تو آپ گلے لگاؤ، مسئلہ وہ کوئی ایشو نہیں ہے، لگا لو اس کو۔ یہ لوگ جو گھروں میں موجود ہیں، جو احتجاج کر رہے ہیں، ان کو گلے لگانے میں کیا حرج ہے؟ ان کو گلے لگا لینا۔ مطلب دو چار کو خوش کرنے کے لیے آپ راضی ہیں، لیکن ہزاروں لوگ جو ناراض ہو رہے ہیں اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ناراض ہونے دیں۔ پھر کیسے آپ معاملات کو حل کریں گے؟ اور کیسے لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ جو ہے مطلب اب تک جو مجھے نظر آ رہی ہے اس میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا کوئی سنجیدہ کوئی ہوگا کہ جی کوئی ڈائلاگ۔ میرے خیال میں جنگ ابھی تو ایسے لگ رہا ہے کہ جنگ ہے۔ ابھی یہ کیمپ آئے تو ایسے لگ رہے دو کیمپوں کی جنگ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیمپ میں کون ہے، دوسرے کیمپ میں کون ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ مطلب ابھی عام بچوں خواتین سے مطلب جنگ کے بجائے بیٹھے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔